السلام علیکم۔ ایک بوڑھے شخص کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس بہت اچھی اور نایاب نسل کے ڈھیروں جانور تھے۔ یوں تو اسے اپنے تمام مال مویشی سے بہت محبت تھی، مگر ان سب میں سے اسے ایک مرغا بہت ہی عزیز تھا۔ وہ اس کی خوب خاطر تواضع کرتا اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا۔ اچانک ایک دن وہ خوبصورت مرغا چوری ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکر چاکر بھگائے، پورا قبیلہ چھان مارا، مگر انتھک محنت کے باوجود مرغا نہ ملا۔ ملازموں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مرغے کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا۔ بوڑھے شخص نے یہ سنتے ہی مرغے کے پر اور کھال ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ ملازم حیران ہو کر ڈھونڈنے نکل پڑے، مگر بے سود۔ نہ مرغا ملا اور نہ ہی اس کی باقیات۔ ہر طرف سے ناکامی کے بعد شیخ نے ایک عجیب کام کیا۔ ایک دن اس نے ایک اونٹ ذبح کیا اور پورے قبیلے کے عمائدین کی دعوت کر ڈالی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نے ان سے اپنا مرغا گم ہونے کے بارے میں ذکر کیا اور ان سے گزارش کی کہ اسے ڈھونڈنے میں مدد کی جائے۔ لوگوں نے بجائے مدد کرنے کے اس بات کا الٹا مذاق اڑایا۔ کچھ زیر لب مسکرائے، کچھ نے بوڑھے کو خبطی سمجھا، مگر وعدہ کیا کہ کوشش کریں گے۔ باہر نکل کر مرغے کی تلاش پر، اونٹ ذبح کرنے پر خوب گپ شپ تو ضرور ہوئی، مگر مرغا تلاش کرنے پر کسی نے توجہ نہ دی۔ کچھ دن بعد قبیلے سے ایک غریب آدمی کی بکری چوری ہو گئی۔ اس بیچارے نے بہت کوشش کی، مگر بکری کو تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ وہ ڈھونڈ ڈھانٹ کر خاموش ہو گیا۔ شیخ کے علم میں جب یہ بات آئی تو وہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور پورے گاؤں کی دعوت کر ڈالی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے پھر مرغے کی تلاش اور بکری کا قصہ چھیڑا اور قبیلے سے کہا کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو کچھ نے اسے برا بھلا کہا، کچھ نے اسے دلاسا دیا کہ اتنی بڑی بات نہیں، صبر کر لو، اس سے زیادہ اپنا نقصان کر چکے ہو۔ لوگوں نے حسب سابقہ دعوت کے مزے تو خوب اڑائے، مگر بوڑھے شیخ کی بات پر توجہ نہ دی، بلکہ خوب مذاق اڑایا۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور شیخ کا اونٹ رات کو اس کے گھر کے سامنے سے چوری ہو گیا۔ اس مالدار شیخ نے اپنے ملازمین کو خوب برا بھلا کہا اور خاموش ہو گیا کہ ایک اونٹ اس کے لیے کوئی مالی وقت نہیں رکھتا تھا۔ بوڑھے شیخ کو جب علم ہوا تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور قبیلے کی دعوت کر دی۔ سب کھانے سے جب فارغ ہوئے تو اس نے سرسری اونٹ گم ہونے کا ذکر کر کے اپنے مرغے کو یاد کیا اور قبیلے سے التجا کی کہ اس کا مرغا ڈھونڈ دیں۔ اب تو محفل میں خوب گرما گرمی ہوئی اور بوڑھے سے کہا گیا کہ اب اگر دوبارہ اس نے مرغے سے متعلق کوئی بات کی تو پورا قبیلہ اس سے قطع تعلق کر لے گا۔ شیخ کے بیٹوں نے بھی باپ کی اس حرکت پر مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے معذرت خانہ رویہ اختیار کیا اور شرمندہ بھی ہوئے کہ ایک مرغے کے بدلے 3 اونٹ اور شرمندگی علیحدہ۔ یقیناً ان کا باپ اب سٹھیا گیا ہے۔ وہ بڑے بزرگ کی بات پر عمل کرنے کی بجائے اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے لگے۔ قبیلے کے لوگ ابھی بوڑھے شیخ کی عجیب باتوں سے معزوز ہو ہی رہے تھے کہ ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ 15 روز گزرے تو قبیلے کی ایک نوجوان لڑکی کنویں سے پانی بھرنے گئی اور پھر واپس نہ آئی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ پورے قبیلے کی عزت داؤ پر لگ گئی۔
اب کی بار کسی جانور کی بجائے ایک خوبصورت اور نوجوان دوشیزہ اغوا ہو چکی تھی۔ نوجوانوں نے جتھے بنائے، بوڑھے بزرگوں نے بھی بھرپور کوشش کی اور تلاش شروع کر دی۔ پہلے گاؤں پھر ارد گرد کے علاقوں سے معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ چند ڈاکو قریب پہاڑ کی ایک غار میں کچھ عرصے سے رہ رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے اچانک چھاپا مارا تو ڈاکوؤں نے خوب مقابلہ کیا۔ آخر کار قبیلے والوں نے ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیا اور لڑکی برآمد کر لی گئی۔ لوگوں نے وہاں اونٹ، بکری اور مرغے کی باقیات بھی ڈھونڈ لیں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ بوڑھا شیخ مرغے کی گمشدگی کے واقعہ سے کیوں پریشان تھا۔ بکری اور پھر اونٹ کی گمشدگی پر بھی اس نے بہت شور مچایا۔ اس کی پریشانی اور فکر مندی کے جذبات کسی طوفان کے آنے کا اندیا دے رہے تھے۔ اگر گاؤں کے لوگ مرغے پر ہی متحد ہو جاتے تو آبرو تک بات نہ پہنچتی، قبیلے کے مال مویشی چوری ہونے سے بچ جاتے اور خوبصورت لڑکی کی عزت بھی محفوظ رہتی۔ سب گاؤں والے اپنے اس کیے پر بہت نادم ہوئے اور بوڑھے شیخ سے معافی مانگنے لگے۔ سچ کہتے ہیں کہ خاندان کے بزرگ وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کا عام بندے کو ادراک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی عزت کریں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں۔